اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ قرآن کریم کے چھٹے جز کی کچھ آیات آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ جو اس جز کی پہلی آیت ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 148۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ پسند نہیں فرماتا کہ اونچی آواز میں اعلانیہ برائی کی جائے، کسی کی برائی بیان کی جائے، الا من ظلم، سوائے یہ کہ یہ برائی بیان کرنے والا، یہ احتجاج کرنے والا وہ شخص ہو جس پر ظلم کیا گیا۔ یعنی کوئی انسان کسی کی برائی برملا بیان نہیں کر سکتا، اس پر کوئی اس کے بارے میں کوئی پروپیگنڈا فلان یہ نہیں کر سکتا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، سوائے ایک مورد کے، اور وہ یہ کہ جس پہ ظلم ہوا ہو تو وہ مظلوم بلند آواز میں لوگوں کے سامنے، معاشرے کے سامنے اپنے پر ہونے والے ظلم اور زیادتی اور وہ ظالم کی برائی کو بیان کر سکتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 150 میں ایک یہودیوں کے مزاج کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ فرمایا۔ اس سے پہلے سورۃ البقرہ میں بھی کہ یہودیوں کی خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ تھی کہ یہ دین میں اپنی پسند ناپسند پہ چلتے تھے، یعنی جو دین کا حکم انہیں اپنے مزاج کے مطابق لگتا تھا وہ کرتے تھے، اور جہاں دین ان کے مزاج کے، ان کے دنیاوی مفادات کے آڑے آتا تھا وہاں دین چھوڑ دیتے تھے۔ اسی مزاج کی ایک شکل یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے رسول پر یہ کہہ کر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ دیگر بہانے بھی تھے، ایک بہانہ یہ تھا، کہتے تھے ہم تو اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوا ہے، اور جو اوروں پہ نازل ہوا ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اب آپ توجہ کریں، دیکھنا تو یہ چاہیے کہ نازل کس کی طرف سے ہوا ہے۔ اگر اسی اللہ کی طرف سے کوئی کتاب نازل ہوئی ہے جس اللہ کی طرف سے تورات نازل ہوئی تھی تو پھر تو یہ بڑی حماقت ہے کہنا کہ ہم تورات کو مانتے ہیں قرآن کو نہیں مانتے۔ لیکن جب انسان گمراہ ہوتا ہے، الٹے سیدھے بہانے بناتا ہے، تو پھر اس قسم کے بہانے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اس مزاج کی طرف اشارہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کیا، کفر کیا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اس رسول کو ہم مانتے ہیں، اس رسول کو ہم نہیں مانتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ باتوں پر ایمان لائیں گے اور کچھ کا انکار کریں گے، اور چاہتے ہیں کہ درمیان سے ایک راستہ نکالیں۔ یعنی جو اللہ کہہ رہا ہے اس پر پورا نہیں چلتے، ہر چیز پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ سے گویا کہتے ہیں، جیسے دکانوں پہ بعض اوقات بارگیننگ کرتے ہیں نا، دکاندار کہتا ہے 1000 روپے کی چیز ہے اور گاہک کہہ رہا ہو تو اس کو نہیں میں نے تو 500 دینے ہیں، اور اینڈ میں کہتا ہے چلو نہ تمہاری بات نہ ہماری بات، چلو 750 روپیہ دے دو۔ ایسے دین کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ سے کہتے ہیں چلیں جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کی بات نہ ہماری بات، کچھ باتیں ہم مان لیتے ہیں، کچھ آپ چھوڑ دیں۔ یہ مزاج تھا دین کے ساتھ۔
اب اللہ کیا کہتا ہے ان کے بارے میں؟ الفاظ پہ توجہ کیجیے. اللہ فرماتا ہے اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ ہیں جو حقاً کافر ہیں. یعنی اگر تم نے کافر دیکھنا ہو تو ان کو دیکھو. اللہ یعنی قبول نہیں کر رہا. ایک تو وہ کافر ہوتا ہے نا جو دین کو بالکل نہیں مانتا، ایک یہ قسم ہے جو اپنی مرضی کر رہے ہیں، کچھ ہم مانیں گے کچھ ہم نہیں مانیں گے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ حقاً کافر ہے. یعنی ایک لحاظ سے بڑی تاکید سے کہا جا رہا ہے کہ اور ان کا وہ جو کچھ باتیں ماننے والا ہے اسے بھی قبول نہیں کیا جا رہا. یعنی اللہ یہ نہیں کہہ رہا کچھ تو مانتے ہیں، کہہ رہے نہیں. جب ان کو پتہ ہے کہ یہ حکم اللہ کا ہے، پھر یہ کہاں سے اتنی جرت لے کر آئے ہیں کہ کہیں کہ کچھ کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے. یہی حقاً کافر ہے اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 171 سورۃ جو نساء ہے اور اس کے بعد سورۃ المائدہ. سورہ نساء کے آخر میں بھی مسیحیوں کی خرابیوں کا ذکر ہے. اس سے پہلے یہ جو گزرا یہ یہودیوں کی بات تھی جو میں آپ سے ابھی کر رہا تھا، اور مسیحیوں کی ان کی گمراہیاں کہ یہ لوگ کیسے گمراہ ہوئے اور گمراہ ہونے کے بعد ان کے عقائد کیسے تھے، اور اللہ نے وہ سارے پوائنٹ آؤٹ کیے ہوئے. اب یہاں پہ دیکھیے گمراہ مسیحیوں کے بارے میں بات ہے. اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو. غلو کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی چیز کسی مثلا برتن میں ہو اور آپ اسے گرم کریں اور وہ ابل کے باہر گرنا شروع ہو جائے، یعنی نارمل حالت سے باہر ہو جائے، ابال آ جائے اس میں، اسے کہتے ہیں غلو. اور دین میں بھی کسی چیز کو حد سے بڑھا دینا، جتنا اس کا مقام ہے اس سے زیادہ کر دینا، اس کو غلو کہتے ہیں. انہوں نے کیا غلو کیا؟ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس طرح محبت کی کہ ان کو لگا کہ نا یہ اللہ کے بیٹے ہیں. آہستہ آہستہ اللہ کا بیٹا بنایا، اور اللہ کا بیٹا یعنی پھر اللہ. اور آپ کو اگر آپ ایک چیز کا مشاہدہ کریں، آج بھی اگر آپ مسیحی جو حضرات ہیں ان کے آپ چرچز وغیرہ میں جائیں تو آپ کو اللہ چھوٹا اور حضرت عیسیٰ بڑے نظر آئیں گے. اس بات پہ غور کیجئے. یہ جو انسان مشرک ہوتا ہے وہ جس کو اللہ کا شریک بناتا ہے وہ اسے اللہ سے زیادہ پیارا لگتا ہے. تو آپ جائیں گے چرچز میں، جیزس جیزس، مسیح مسیح مسیح. کوئی کہے اللہ، ہاں ہاں اللہ بھی ہے، اللہ بھی ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے. خانہ پوری کریں گے جب کوئی یاد کرائے گا. تو ویسے کوئی نہیں یاد، سارا کچھ حضرت عیسیٰ کے سپرد کر دیا ہوا. یہ قرآن نے بیان کیا. فرمایا اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ پر سوائے حق کے اور کوئی بات نہ بولو. اللہ کے بارے میں جھوٹ مت بولو. مسیح عیسیٰ ابن مریم تو صرف اللہ کے رسول تھے اور اللہ کا کلمہ تھے جس کو اللہ نے مریم پہ القاء کیا تھا، اور وہ اللہ کی طرف سے ایک روح تھے. پس ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور نہ کہو کہ تین. یہ مسیحیت کی تسلیس کیا ہے؟ کہتے تین ہستیاں ہیں، اللہ، مسیح اور روح القدس. یہ تین بھی ہیں اور تین ہوتے ہوئے ایک بھی ہیں. جب غلط عقیدہ بنانا ہوتا ہے تو ایسی پیچیدہ باتیں کی جاتی ہیں. جو یہ گمراہ کرنے والے عقائد بنانے والے ہوتے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ایسی پیچیدہ بات کرتے کہ عام بندے کے پلے ہی نہیں پڑتی. مثلا یہی بات کہ یہ تین ہیں اور ایک ہیں، تو بندہ کہتا ہے کہ جو تین ہوتے ہیں وہ ایک نہیں ہوتا، اور جو ایک ہوتا ہے وہ تین کیسے ہو گئے؟ تو پھر آپ کو جواب ملے گا یہ انسانی عقل میں آنے والی بات، یہ معرفت کی بات. جیسے ابھی آپ پوچھیں نا کہ جناب مولا علی کی تو اولاد بھی ہے، مولا علی کے تو والد بھی ہیں، مولا علی کی تو والدہ بھی ہیں، اور اللہ تو کہتا ہے میرا نہ کوئی
ماں باپ ہیں اور نہ میں کسی کا باپ ہوں، تو تم کیسے کہتے ہو حضرت علی اللہ ہے؟ تو یہی والا جواب دیں گے، عقل کی بات نہیں ہے، معرفت کی بات۔ عقل کے بعد جو معرفت ہوتی ہے وہ پھر آپ خود دیکھ لو کون سی ہوتی ہے۔ ہمارے وہاں کہتے ہیں عقل کے بعد موجیں ہوتی ہیں، یعنی جو دل ہے کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں، پوچھا تو اس سے جائے گا نا جس کے پاس عقل ہو۔ تو یہ جو غلوف کرتے ہیں ان کے مزاج ملتے جلتے ہوتے، ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی، جب بات کرو گے فوراً بدتمیزی کریں گے، لڑ پڑیں گے، گالیاں دینے شروع ہو جائیں گے، کہیں گے یہ حلال زادہ ہی نہیں، چونکہ ان کے پاس ہوتا ہے، جس کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ بڑے اخلاق سے بات کرتا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ لوگ آرام سے بیٹھیں اور میں اپنی بات پیش کروں۔ جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ فوراً گندی زبان، بد اخلاقی یہ شروع کر دے گا، تاکہ جیسے قرآن نے کہا ہوا ہے نا کہ کافر کہتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کہ کافر کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سنو اور جب یہ پڑھا جائے تو بیچ میں رولا ڈال دیا کرو، تب تم غالب آؤ گے، ورنہ یہ قرآن اگر لوگوں نے سننا شروع کر دیا پھر تم نہیں جیت سکتے اس سے۔ کوشش کرو کہ قرآن سنے ہی نہ لوگ، اور جب یہ رسول پڑھ رہا ہو قرآن بیچ میں شور مچا دیا کرو تاکہ بات ہی گڑبڑ ہو جائے۔ تو یہ جو علمی بات کرنا، اخلاق سے بات کرنا، یہ وہی کرتا ہے جس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس حق موجود ہے، اور جس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا دامن خالی ہے وہ جلدی جلدی بدتمیزی پہ آ جاتا ہے تاکہ بات کو اور طرف لگا دے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں رسول اللہ کی کتنی توہین کی گئی، اہل بیت اطہار کی کتنی توہین کرتے تھے، لیکن ان کا جو جواب ہوتا تھا وہی اخلاق والا اور علم والا ہوتا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ آپ غور کریں اہل عیسائیوں سے کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ اور رسولوں پر ایمان لاؤ، یعنی جو تم حرکت کر رہے ہو تمہارا ایمان ہی کوئی نہیں، تمہارا اپنا من گھڑت ایمان تم نے بنا لیا ہے، یہ وہ حقیقی ایمان نہیں ہے جو اللہ کہتا ہے۔ اور وہ ایمان کیا ہوگا؟ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ، اور مت کہو کہ تین ہے، انتہوا خیرا لکم، باز آ جاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تو بس ایک معبود ہے، اس کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اور اس عیب سے بھی کہ کوئی اس کا بیٹا ہو، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کفا باللہ وکیلا، اور اللہ ہر چیز پر وکیل کافی ہے، یعنی ہر چیز اس کے سپرد ہے، اللہ کے سوا کسی کے سپرد نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ سورۃ المائدہ، توجہ فرمائیے، سورۃ المائدہ کا آغاز جس جملے سے ہو رہا ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عقود سے وفا کیا کرو۔ عقد کی جمع ہے عقود، عین قاف دال۔ اب بالعموم ہمارے اردو زبان بولنے والوں کے ذہن میں جب عقد کہتے ہیں تو نکاح ہی آتا ہے، نکاح عقد کی ایک شکل۔ عقد اصل میں کہتے ہیں گرہ کو، جب گرہ لگائی جاتی ہے، باندھ دیا جاتا ہے۔ نکاح کو بھی عقد نکاح اسی لیے کہتے ہیں کہ مثلا ایک مرد اور ایک عورت آپس میں ایک رشتے میں ایک بندھن میں بندھ جاتے ہیں، ورنہ ہر وہ معاہدہ کہ جس میں کم از کم دو طرف ہوں اسے عقد کہتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یعنی آپ کسی سے ایگریمنٹ کرتے ہیں، کسی سے وعدہ کرتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو جب کسی سے معاہدہ کرو، کسی سے وعدہ کرو، پھر اسے وفا کیا کرو۔ اور یہ پوری صورت مجموعی طور پر اسی پر فوکس کرتی ہے، اور آگے جا کے یہ بتاتی ہے کہ اے مسلمانوں جس طرح ہم نے تم سے اب عہد لیا ہے، ہم نے تم سے پہلے مسیحیوں سے بھی لیا تھا، ان سے پہلے یہودیوں سے بھی لیا تھا، انہوں نے اپنے عہد توڑ دیے۔ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم اگر یہ کام کرو گے تو میں اللہ وعدہ کرتا ہوں میں تمہاری مدد بھی کروں گا اور میں تمہیں جنتوں میں داخل کروں گا، لیکن انہوں نے اپنے عہد توڑ دیے۔ اے مسلمانوں تم اپنے عہد نہ توڑو۔ اب جب آپ آیات سنیں گے آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ مسلمانوں نے اللہ کا کوئی عہد چھوڑا ہے یا سارے کے سارے پی گئے ہیں جیسے وہ پچھلے پی گئے تھے۔ توجہ کریں، صلوات پڑھیں محمد وعلی۔
یہ جو آیت نمبر 6 ہے وضو والی اور اس والی آیت آپ سنتے رہتے ہیں، مسح کرنا یا پاؤں دھونے، اس سے اگلی آیت، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم کو عطا کی اور اس کا وہ میثاق، اللہ نے جو تم سے پکا عہد لیا ہے اسے یاد کرو جب تم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کریں گے، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ سینوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اب میثاق جو اللہ سے ایک مسلمان کا عہد ہے، آپ کو پتہ ہے، میں نے پہلے بھی بیان کیا ہوگا، امام جعفر صادق علیہ السلام جب قرآن کو تلاوت کے لیے کھولتے تھے تو ایک دعا مانگا کرتے تھے، روایات میں وہ دعا آئی ہے۔ اس روایت کے مطابق امام فرماتے تھے، اے پروردگار، اللہم انی نشرت عہدک، میں نے یہ جو کتاب کھولی ہے، کتاب پہلے نہیں کہتے تھے، فرماتے تھے میں نے تیرے عہد کو کھولا ہے، یعنی تو نے جو مجھ سے عہد دیا ہے، مجھ سے جو چیزیں طلب کی ہیں اور بدلے میں مجھ سے کچھ وعدے کیے ہیں، میں نے وہ ایگریمنٹ پڑھنے کے لیے کھولا ہے، یعنی اس قرآن کو اس نام سے یاد کرتے تھے، اور پھر آگے اس طرح مجھے تلاوت کی توفیق دے، اس طرح تلاوت کی توفیق دے، اور اس میں بھی سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اے پروردگار، مجھے ایسی تلاوت، میری تلاوت کو ایسا قرار نہ دینا جس میں غور و فکر ہو ہی کوئی نہ، اور ہماری تلاوت بالکل وہی ہوتی ہے، اور اس پر ہم مطمئن بھی ہیں جس تلاوت سے امام اللہ کی پناہ مانگ رہے۔ کتنا فرق ہے، اے پروردگار میری تلاوت کو ایسی تلاوت قرار نہ دینا جس میں غور و فکر نہ ہو، اور ہم تو لگتا ہے ایسے دعا مانگی ہے کہ ہمیں وہی تلاوت ہے پروردگار دینا جس میں غور و فکر نہ کرنا پڑے، تبھی تو سارے وہ اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں، جب عربی میں تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تعداد زیادہ ہوتی ہے، جب قرآن کے سمجھانے کی وجہ کو لگتا ہے ثواب ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ مجرم ہیں جنہوں نے یہ کانسیپٹ ذہن میں ڈالا ہے، چاہے وہ عالم ہو چاہے کوئی اور ہو، جنہوں نے قرآن کی ہدایت حاصل کرنے کی ترغیب نہیں دی۔ کل بڑے مجرم ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں جب رسول شکایت کریں گے میری امت نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ جو پیروکار ہیں یہ سب سے پہلے اپنے لیڈروں پہ تبرہ کریں گے، انہوں نے بیڑا غرق کیا تھا، انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا تھا اسلام سکھانے کا، انہوں نے ہمیں قرآن کی طرف ترغیب نہیں دی۔ آج جو ایک دوسرے کے بڑے آگے پیچھے ہوتے ہیں، اس دن ایک دوسرے پہ تبرے کریں گے جب پتہ چلے گا کتنا بڑا گھپلہ کر دیا، ہمارے ساتھ کتنا بڑا فراڈ ہو گیا۔ ہمیں حدیث ثقلین سنائی گئی لیکن ہمیں قرآن پڑھنے کی ترغیب نہیں دی گئی۔ آپ توجہ کریں اس بات پر، دو چیزیں ہیں نا، قرآن اور اہل بیت۔ کدھر ہے قرآن؟ یہ ماہ رمضان میں یاد آ بھی جاتا ہے، وہ بھی ایسا یاد آتا ہے جیسا شیطان چاہتا ہے کہ سمجھے کوئی نہ اس میں سے۔ اللہ چاہتا ہے سمجھو، رسول اللہ چاہتے ہیں سمجھو، ائمہ اہل بیت فرامین پڑھ لیں آپ، سمجھو۔ ابلیس چاہتا ہے پڑھو لیکن مت سمجھو، اول تو پڑھو ہی نہ، لیکن اگر پڑھتے بھی سمجھو مت، چونکہ اصل جو اللہ دینا چاہتا ہے ابلیس چاہتا ہے کہ وہ نہ پہنچے، اور یہ رواج ہمارے یہاں پڑ گیا۔ تو عہد میں سے پہلی چیز اللہ جو بتا رہا ہے یہاں پر، چند چیزیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ کی خاطر کھڑے ہو جاؤ گواہ بن کر عدل کے مطابق۔ کیا مطلب؟ یعنی ہمیشہ سچی گواہی دو۔ آپ دیکھ لیں اپنے پاکستان میں ہی دیکھ لیں، چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، گواہ بکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، گواہ بکتے ہیں۔ یہاں پر اتنا جھوٹ ہے، اتنا حقائق کو تبدیل کرنے کی گیم ہے اس ہمارے نظام میں کہ پھر اینڈ وہی ہوتا ہے جس کے پاس پیسے ہیں وہ پیسوں سے گواہیاں بھی خرید لیتا ہے، وہ پیسوں سے جج بھی خرید لیتا ہے، وہ پیسوں سے سب کچھ خرید لیتا ہے، اور جو بیچارہ غریب ہے یا جو پیسے دینے سے انکار کرے اس پر سارے مظالم پھر اس کو برداشت کرنے ہوتے ہیں۔ یہ جو عہد تھا اللہ کا، یہ ہم نے توڑ دیا۔ اگلی بات دیکھیں، سچی گواہی دو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس طرف نہ لے جائے کہ تم ان کے ساتھ عدل نہ کرو۔ آپ دیکھیں قرآن کی تعلیم کیا، یعنی تمہارا دشمن ہے
لیکن کوئی معاملہ آ گیا تو وہ دشمنی تمہیں اس طرف نہ لے کے جائے، ایک طرف تمہارا دوست ہے ایک طرف تمہارا دشمن ہے، اور تم اپنی یاری نبھانے کے لیے، تمہارا دوست غلطی پر ہو، وہ صحیح ہو، تم اپنی یاری نبھانے اور اس کی دشمنی کو پورا کرنے کے لیے تم اس کے خلاف فیصلہ کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے نہ کرو، میں نے تم سے عہد لیا۔ ادھر تو جناب مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ کیا ہوا جو بندہ مار دیا؟ اپنا بھائی ہے، بندے نہیں مارتے لوگ، یہ پہلی دفعہ مارا، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ کیا ہوا جو فلان جرم کر دیا؟ ہمارا بھائی ہے، ہمارا یار ہے، ہم نے سپورٹ کرنی ہے اس کی۔ کوئی ڈر ہی نہیں اللہ کا۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں ایمان ہی نہیں ہے، جو پیچھے کہا نا عیسائیوں کو کہ تم اللہ اور رسولوں پر ایمان لاؤ، یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ ایمان ہی نہیں ہے۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فلان کر کے زندگی کو دیکھو، نہ بیچ میں لا الہ الا اللہ ہے، نہ بیچ میں محمد رسول اللہ ہے، ابلیس ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات کی طرف نہ لے جائے کہ تم عدل نہ کرو، عدل کرو، یہی تقوی سے قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال کی خوب خبر رکھتا ہے۔ اگلی آیت، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے کہ ان کے لیے گناہوں کی مغفرت بھی ہے اور ان کے لیے اجر عظیم بھی ہے۔ چونکہ انسان ہے، اس سے خطا ہو سکتی، اللہ مغفرت کر دے گا۔ اس نے کہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ بندہ کو معصوم ہو جائے، اس لیے فرماتا ہے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی دوں گا۔ اور وہ لوگ جو ہماری آیات کا انکار کریں اور جھٹلا دیں، یہی جہنم والے ہیں۔ ذرا غور سے سنتے جائیے۔ اے ایمان والو، یہ آیت نمبر 11 ہے، اے ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو، جب ایک قوم نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھانے چاہے اللہ نے ان کے ہاتھ روک دیے، اور اللہ سے ڈرو، اور مومنوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ اب اس اپنے میثاق کا ذکر کر کے مسلمانوں سے اب یہودیوں کی بات اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ دیکھو ہم نے ان سے بھی میثاق لیا تھا، اور غور سے سنیے الفاظ کیا ہیں، اور یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا اور ان میں 12 نقیب بنائے، ان میں 12 نقیب بنائے۔ 12 قبیلے تھے، اور ہر قبیلے کا ایک اللہ کے حکم سے ایک سردار منتخب کیا گیا کہ جو اپنے اپنے قبیلے کے مسائل دیکھتا تھا۔ اور اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، غور سے سنیے، اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دو گے اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے، یعنی خرچ کرو گے خدا کی راہ میں، تو میں تمہارے گناہوں کو حتماً معاف کر دوں گا، اور میں حتماً تمہیں ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ پس اس کے بعد جس نے انکار کیا تو وہ بیچ راستے میں بھٹک گیا۔ اب یہ آپ دیکھیں عہد کیا لے رہا ہے اللہ، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، ان کی ہیلپ کرو گے ان کی تحریک میں، نہ کہ رسول تحریک باہر جا رہا ہو تم گھر بیٹھ کے دعائیں کر رہے ہو رو رو کہ یا اللہ فتح عطا فرما، یہ نہیں، ساتھ جاؤ گے، اس کی ہیلپ کرو گے۔ اور ظاہر ہے پھر ضرورت پڑتی ہے مال خرچ کرنے کی، جب جہاد اور دین کی تقویت کا مسئلہ ہو تو تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے، یہ تم کرو گے تو میں گناہ معاف کروں گا۔ ابھی ہمارے گھر بیٹھے بیٹھے معاف ہو جاتے ہیں، ہمیں ایسے ٹوٹکے بتائے گئے کہ 2 لفظ منہ سے نکالو معاف، آدھی بات بتائی جاتی ہے آدھی بات بتائی نہیں جاتی، میٹھے میٹھے والا حصہ بتا دیا جاتا ہے، جو کڑوا کڑوا ہوتا ہے وہ بتاتے نہیں، یہ بتا دیتے ہیں۔ جو ایک دفعہ کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اتنا اس کو ثواب ملتا ہے، یہ نہیں بتاتے کہ مولا کے پاس، مولا علی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ بیٹھا تھا، اس نے کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، مولا نے فرمایا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھتے، تجھے پتہ ہے تو نے کیا جملہ بولا ہے؟ تب تک تو یہ جملہ نہیں بول سکتا جب تک تو اپنے پچھلے گناہوں پہ شرمندہ نہ ہو اور آئندہ کبھی گناہ کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو، تب تو یہ جملہ بول سکتا ہے۔ ادھر ٹیپ چلی ہوتی استغفر اللہ استغفر اللہ، پتہ ہے کوئی نہیں ہوتا کیا کہ بے روح کر کے چیزوں کو بنا کے رکھ دیے، آدھی بات بتائی جاتی ہے آدھی بات بتائی نہیں جاتی۔ یہ بتایا جاتا ہے
اہل بیت اطہار کے شیعہ کامیاب ہیں، سب سمجھتے ہیں ماشاءاللہ ہم لوگ کامیاب ہیں، انہوں نے بتایا ہوا، انہی اہل بیت نے بتایا ہے کون سی صفات ہوتی ہے ہمارے شیعہ میں، وہ بتاتے کوئی نہیں، چونکہ اس پہ کوئی نعرہ ہی نہیں مارتا، لوگوں کو لگتا ہے یار یہ تو ہمیں بھی کچھ کرنا پڑے گا، پہلے فری میں جا رہے تھے اب ہمیں کرنا پڑے گا۔ لہذا ہم جو یہاں بیٹھتے ہیں بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کو ایسی باتیں کرو گے تو یہ بور ہوں گے، ان کو بوجھ لگے گا، یہ تمہارے خلاف ہو جائیں گے، تمہیں بلائیں گے انہیں تقریر کرنے کے لیے، لہذا ان کو وہ میٹھی میٹھی باتیں بتاؤ کہ یہ بیٹھے بیٹھے جنت میں پہنچ جائیں، کرنا ہی کچھ نہ پڑے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ پھر آیت نمبر 13 میں اللہ فرماتا ہے ان کا میثاق، ان کے میثاق توڑنے کی وجہ سے، یعنی یہودیوں نے جو اللہ نے عہد لیا تھا، ان کے اس میثاق کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پہ لعنت کر دی۔ یعنی اللہ ہی قرآن میں کہتا ہے یاد کرو بنی اسرائیل جب ہم نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی تھی، لیکن جب ہماری باتوں سے تم نے نافرمانی کی، ہمارے عہد کو توڑا، ہم نے ان پہ لعنت کر دی۔ یہ اللہ سنا رہا ہے مسلمانوں کو کہ آج رسول جیسے تمہارے درمیان آیا ہے، جیسے تمہارے پر قرآن نازل ہو رہا ہے اس امت پر، اسی طرح تم سے پہلے موسیٰ آئے تھے، تورات اتری تھی، عیسیٰ آئے تھے، انجیل اتری تھی۔ جب ان قوموں نے، ان کو اللہ نے فضیلت دی، لیکن جب ان قوموں نے عہد توڑے تو اللہ نے لعنت کر۔ اللہ نے کہا ہے تو حضرت موسیٰ نے بھی نہیں کہا اللہ کو یا اللہ جتنے بھی گندے ہیں ہے تو میرے، جیسے بعض تقریروں والے کہتے ہیں نا ہم قیامت کے دن مولا سے کہیں گے مولا ہم جتنے بھی گندے ہیں ہے تو آپ کے، تو آگے سے مولا کہیں گے تم میرے ہو تو پھر اتنے گندے کیوں ہو؟ ہم تو پاک ہیں، کم از کم پھر ہمارے ہوتے تو کچھ پاک بھی ہوتے۔ ایسے فراڈ چکر دینے کے لیے، مجرم لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ایسے جملے بولے جاتے ہیں، ہم جتنے بھی گندے ہیں تو آپ کے۔ وہ گندا کیسے ان کا ہے جبکہ وہ خود فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہمارا شیعہ نہیں ہے مگر جس میں اللہ کا تقوی ہے اور اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے ہم جتنے بھی گندے آپ کے ہیں؟ ہاں عاجزی اور انکساری سے کہے ہم گناہگار ہیں، لیکن انسان کی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزرے اور اس کے ذہن میں یہ ڈال دیا جائے تم جتنے بھی برے ہو تو ان کے، یہ من گھڑت ہے، کہ وہ احمقانہ آرزویں ہیں جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں یہود و نصارہ کے بارے میں کہا ہے۔ یہ کہتے ہیں ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، ان سے کہو تمہاری آرزویں، تم نے کہا اللہ سے لکھوایا ہوا ہے کہ تمہیں حتماً جنت میں ڈالے گا۔ ان کا عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کر دی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہ دو نتیجے ہیں، لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے دوری اور دلوں کا سخت ہو جانا۔ جب اللہ سے کوئی اللہ کا عہد توڑتا ہے تو اللہ اس کے دل کو سخت کر دیتا ہے تو اور ہدایت سے دور ہو جاتا ہے، ہدایت کی باتوں کی طرف اس کو رغبت نہیں ہوتی، فراڈ چکروں کی طرف بڑی رغبت ہوتی۔ ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ کرتے کیا ہیں؟ یہ اللہ کے کلمات کو ان کی جگہوں سے ہٹا دیتے ہیں۔ اللہ نے کوئی اور بات کی ہوتی ہے، یہ کانٹ چھانٹ کر کے اپنی مرضی کا مطلب نکال کے بیان کر دیتے۔ یہ کام یہودی علماء کرتے تورات کے ساتھ، جیسے آج کل ہوتا ہے نا کسی بندے کی سپیچ میں سے ایک کلپ کاٹا اپنی مرضی کا، ٹھیک ہے، اور میں مثال دے رہا ہوں، وہ کوئی بندہ کہہ رہا ہو کہ فلان شخص خدا کا دشمن ہے، اس نے امام حسین سے کہا، اور اگر توہین والا جملہ اے حسین کوئی غلط بات کی، اب وہ پچھلا جملہ کاٹ دو جس میں اس نے کہا ہے کہ اس دشمن نے کہا، وہ کاٹ دو اور یہاں سے چلا دو اے حسین اور نیچے لکھ دو اس خبیث نے امام حسین کی توہین کر دی، اور ہماری پبلک آنکھیں بند کر کے لعنت ہو اس پر، یہ کون خبیث ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آگے کیا پیچھے کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلے تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ جہالت میں کسی قوم کسی بیچارے کو نقصان پہنچا دو، بعد میں جب پتہ چلے تمہیں شرمندہ ہونا پڑے کہ ہم نے کیا کر دی۔ ہم کتنے زود باور ہیں، اور لوگ جو اس کام میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں خیانتوں کے، وہ باتیں کاٹ چھاٹ کے آگے چلا دیتے۔ تو یہ بھی یہ حرکت یہ کرتے تھے، کلمات میں تعریف کرتے تھے، یعنی بات جس تناظر میں کی جا رہی ہے اس سے ہٹا کر کوئی اور نتیجہ نکالتے تھے اور کہتے تھے تورات میں یہ لکھا ہوا۔ اور قرآن کے ساتھ بھی یہ بازار گرم ہے، پتہ اس کو چلے گا جو اس قرآن سے مانوس ہوگا کہ بھائی یہ جو میں آج تک سنا ہے یہ تو اور ہی کانٹیکسٹ ہے، یہ تو اور ہی بات ہوئی ہے، میں نے کیا سنا ہوا۔ لیکن جن کو نہیں شوق قرآن پڑھنے کا وہ تا ابد اسی جہالت میں اور آرزوؤں میں زندگی گزاریں گے، جبکہ اللہ کے نافرمان ہوں گے، رسول کے اور اہل بیت کے نافرمان جنہوں نے قرآن پڑھنے کی اور غور و فکر کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔
یہ کلمات کو اپنی جگہوں سے تحریف کر دیتے ہیں، اور جو جس چیز سے ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک حصہ انہوں نے بھلا ہی دیا. اپنی موج کے رکھ لی چیزیں اپنی پسند کی، باقی انہوں نے بھلا ہی دیا جیسے وہ دین کا حصہ ہی کوئی نہیں. اور پھر اللہ ذکر فرماتا ہے آیت نمبر 14 میں نصارہ کا، مسیحیوں کا، اور ان لوگوں میں سے بھی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ان سے بھی ہم نے میثاق لیا تھا، تو انہوں نے بھی جو ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک حصہ بھلا دیا، تو ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض قیامت تک پیدا کر دی. اور شاید مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ جب اللہ کے دین کا ایک حصہ بھلا دیا، اب قیامت تک آپس میں بغض اور عداوت اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے پہ لگے ہوں. اور ان قریب اللہ انہیں خبر دے گا جو کام وہ کرتے رہے تھے. اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جو تمہیں وہ بہت ساری باتیں بیان کرتا ہے جو تم چھپایا کرتے تھے اپنی کتاب میں. جو تمہارے عالم اور تورات کی باتوں کو نہیں کرتے تھے، ہمارا رسول آ گیا ہے جو تمہیں وہ بہت ساری باتیں بتائے گا اور بہت ساری باتوں سے صرف نظر کرے گا جو غیر ضروری ہیں. بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور اور ایک روشن کتاب آ گئی ہے. اس کتاب کے ذریعے اللہ ہدایت کرتا ہے اس کی جو اللہ کی رضا تلاش کر رہا ہو، سلامتی کے راستوں کی طرف، اور انہیں اندھیروں سے نکال کر اپنے حکم سے نور کی طرف لاتا ہے اور انہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے اس قرآن کے ذریعے. بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تو مسیح ابن مریم ہے. اے رسول ان سے کہیے، کون اللہ پر کوئی اختیار رکھتا ہے اگر اللہ ارادہ کر لے ہلاک کرنے کا مسیح ابن مریم کو اور ان کی ماں کو اور جو کوئی روئے زمین پر ہے سب کو، کون اللہ کو روک سکتا ہے؟ تم اللہ بنا رہے ہو مسیح کو. اور جو کچھ آسمانوں اور زمین اور آسمان کی ملکیت بادشاہت صرف اللہ کی ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد.